السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، اس وقت پورا یورپ کھل کر اسلام دشمنی میں سامنے آ چکا ہے۔ ایسے میں فرانس نے حدیں پار کرتے ہوئے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعوذ باللہ گستاخانہ خاکے شائع کر کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ افسوسناک خبر یہ ہے کہ اب تک عالم عرب کے حکمران خاموش تماشائی بن کر تماشا دیکھ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ عالم عرب کے نوجوان اس وقت آگے آ کر اپنے نبی کی محبت کا اظہار خیال کرتے ہیں، فرانس کے صدر کو زبردست جوابات دے رہے ہیں۔ ایسے میں ایک مرد مجاہد جو ہمیشہ للکارتا ہے، ہمیشہ حق کی آواز بلند کرتا ہے، جی ہاں ناظرین، آپ حضرات کو اس شخصیت کا نام معلوم ہوگا۔ عالم اسلام کا محبوب قائد رجب طیب اردوغان نے دو ٹوک انداز میں جب فرانس کے صدر مکرون کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مکرون، تم بیوقوف ہو، پاگل ہو چکے ہو، تمہارے دماغ کے ٹھکانے پر لانے کے لیے تمہیں علاج کی ضرورت ہے۔ جب اس طرح کا بیان دیا تو فرانس کے صدر کو برا لگا، فوراً ترکی سے اپنا سفیر واپس بلوا لیا۔ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ فرانس کے صدر مکرون، جب تمہیں اپنی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہے تو پوری دنیا کے رہنے والے مسلمان اپنے آخری نبی، جن کے لیے ایک گنہگار سے گنہگار مسلمان بھی اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ٹوٹ جائیں وہ ہاتھ جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کا مرتکب بنے، اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جو ہمارے آقا کی گستاخیوں کو دیکھیں، بہرے ہو جائیں وہ کان جو ہمارے آقا کی گستاخیوں کو سنیں۔ تو ہم کیسے اپنے نبی کی شان اقدس میں گستاخی کو برداشت کر لیں گے جبکہ تم اپنی چھوٹی سی گستاخی برداشت نہیں کرتے؟ جی ہاں ناظرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں فرانس اس وقت کھلے عام جو گستاخیاں کر رہا ہے، آج جب فرانس میں سرکاری سطح پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی تو دل خون کے آنسو رونے لگا۔ یہ مغربی کتے آزادی اظہار رائے کے سنہرے عنوان سے مقدسات اسلامی کی توہین کر رہے ہیں، اور اسلام کے نام پر روٹی سینکنے والے حکمراں خاموش تماشائی بنے کھڑے ہیں۔ حکمرانوں میں غیرت کا فقدان ہے، نبی سے عشق کا جذبہ دلوں سے مٹ چکا۔ ایک وہ بھی زمانہ تھا جب گستاخ رسول کا سر اڑانا ایمان کی صنعت سمجھا جاتا، اور اب صلح کل کے نشے نے مسلم امہ کو مدہوش کر دیا ہے۔ حضرت اقبال یاد آ گئے، مسلم امہ کی بے ضمیری، اسلام کے تئیں بے مروتی اور مسلسل بے پرواہی پر علامہ اقبال نے لرزتے ہوئے کہا تھا، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تجھے پاس نہیں۔ جی ہاں ناظرین، مگر ایک زمانہ ایسا بھی گزرا کہ بحرین میں شام کا وقت تھا اور چند بچے دنیا سے بے خبر ٹیڑھی لکڑیوں سے کھیل رہے تھے۔ کھیل گاہ سے تھوڑی ہی دور کے فاصلے پر بحرین کے پادریوں کا سردار اسقف بیٹھا تھا۔ دوران کھیل گیند اچانک اسقف کے سینے پر جا لگی تو اس نے غصے سے گیند اپنے پاس رکھ لی۔ بچے اس کے پاس جا کر گیند مانگنے لگے مگر وہ انکار کرتا رہا۔ آخر ایک بچہ کہنے لگا، تمہیں آقا کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، ہمیں گیند واپس کر دو۔ ناظرین، بچوں کا بس یہ کہنا تھا کہ اس مردود پادری اسقف نے رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر دی۔ بچے تو جیسے گیند کو پھول ہی گئے، جذبہ ایمانی بھڑک اٹھا، انہی لکڑیوں سے اس پر چڑھ دوڑے اور مارنے لگے حتیٰ کہ وہ ملعون مر گیا۔ جی ہاں ناظرین، پادریوں کا وفد یہ مقدمہ اور ان بچوں کو لے کر خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا مقدمہ بتلایا۔ ہاں ناظرین، وہی عمر جس کے عدل کی گواہی کفار بھی دیتے تھے، قیصر و کسریٰ کا وہ عظیم فاتح جو شہر کے شہر فتح ہونے پر خاموش رہتا تھا، پادری کے مارے جانے کا سن کر اس قدر خوش ہوا جتنا بڑے بڑے شہر فتح ہونے اور مال غنیمت ملنے پر خوش نہ ہوتا تھا۔ ناظرین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جوش میں فرمانے لگے، آج اسلام معزز ہو گیا۔ پھر پادریوں کے وفد سے یوں مخاطب ہوئے، بے شک ان بچوں کے سامنے ان کے نبی علیہ السلام کے متعلق گندی زبان استعمال کی گئی تو انہیں اس پادری پر غصہ آ گیا اور انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام سے وفاداری کا ثبوت دیا، چنانچہ آپ نے اس ملعون پادری کا خون ضائع قرار دے دیا۔ الصارم المسئول میں ابن تیمیہ فرماتے ہیں، قیصر روم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خط کا اکرام کیا، بس اس کی بادشاہت باقی رہی اور غالباً آج تک اسی کی نسل میں چلی آتی ہے۔ کسریٰ فارس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور آپ کا خط پھاڑ دیا، پس اس کی بادشاہت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی
اور کسراؤں کا آج نشان تک نہیں ہے، اور یہی ہے حالت۔ جی ہاں ناظرین اکرام، فرانس کے صدر مکرون نے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرانس جس طرح سے گستاخانہ خاکے شائع کر رہا ہے، عالم عرب کے نوجوان اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ اپنے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں الحمدللہ جہاں پر اظہار محبت کر رہے ہیں، وہیں پر فرانس کے صدر کو جواب دے رہے ہیں اور فرانس کی چیزوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں شام کے شہر حلب کے علاقے قباسین میں فرانسیسی صدر مکرون کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ چہروں پر جوتوں کے نشان بھی فرانس کے صدر کے لگائے جا رہے ہیں۔ شرکاء نے پلے کارڈز اٹھا رکھے ہیں جن پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نعرے درج ہیں۔ قطر کے سب سے بڑے سپر مارکیٹ گروپ المیرا نے فرانسیسی مصنوعات ہٹانے کا اعلان کر دیا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، پوری دنیا کے عالم عرب کے خاص طور پر جو مسلمان ہیں وہ اس وقت فرانسیسی چیزوں کا فرانس بائیکاٹ پروڈکٹس کے نام سے جو ہیش ٹیگ استعمال کیا جا رہا ہے اور اپنی نبی سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، فرانس کی چیزوں کو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ قطر کی بڑی خبر آ رہی ہے کہ سپر مارکیٹ گروپ المیرا نے فرانسیسی مصنوعات کو ہٹانے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے کویت میں بھی تاجروں نے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔ اب ناظرین اکرام، یہ جو تصاویر آپ حضرات دیکھ رہے ہیں غزہ میں یعنی فلسطین میں فرانسیسی صدر مکرون کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ شرکاء نے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کی مذمت کی ہے۔ اور اب یہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، شامی شہر تلابیب میں فرانسیسی صدر میکرون اور گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاج، میکرون کو دہشت گرد بھی قرار دے دیا گیا ہے۔ ناظرین اکرام، مصر میں بھی فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ۔ مصر کے صوبے منوفیہ کے معروف شاپنگ مال سے فرانسیسی اشیاء ہٹا دی گئیں۔ کویت، قطر، اردن، فلسطین سمیت کئی مسلم ممالک فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ افسوسناک خبر آسٹریلیا سے کھل کر آ رہی ہے کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں نامعلوم افراد کا مسجد پر حملہ، شیشے توڑ دیے، مسجد کے اندر بھی توڑ پھوڑ کی گئی۔ مسجد ترکی حکومت کے زیر انتظام چلائی جاتی تھی۔ بہرحال ناظرین اکرام، اسلام دشمنی پر اب یورپ پورا کھل کر سامنے آ چکا ہے۔ اس میں سر فہرست فرانس ہے جو نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخانہ خاکے شائع کر رہا ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان اس وقت الحمدللہ پرزور احتجاج کر رہے ہیں۔ ایسے میں ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے نبی سے محبت کا اظہار کریں۔ اور آپ حضرات یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ فلسطین کے غزہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے جو اشعار کہے تھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ راستوں پر پلے کارڈ میں لگا کر نبی سے اظہار محبت کیا جا رہا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کوئی دعا یا جملہ یا درود شریف ضرور لکھیں اور ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں۔ ناظرین اکرام، آپ حضرات کو ٹویٹر پر جو ٹرینڈ چلائے جا رہے ہیں نبی کی اظہار محبت میں، ایک لنک دیا جاتا ہے ڈسکرپشن میں، وہاں جا کر اس لنک کو آپ حضرات زیادہ سے زیادہ لائک کر کے خوب ری ٹویٹ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے اور آپ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کر دینا آسان فرمائے۔ ناظرین اکرام، رجب طیب اردوغان نے جو بیان دیا فرانس کے صدر کو لے کر، اسی طریقے سے پوری دنیا میں جو عالم عرب میں جو بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل الہند اسلامک ٹیوب سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ پر فالو کرنے کے لیے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کر بھی ضرور فالو کریں۔ جزاک اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔